یہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی اب بلا کسی تاخیر کے میں خطابت کے لیے آواز دو مقرر بے مثال خطیب باکمال واعظ خوشنوال بلبل جھارکھنڈ بہار اڑیسہ و بنگال جناب حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء صوبہ اڑیسہ شیخ الحدیث و محتمیم جامعہ مرکز العلوم سونگڑا کو بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت والا مسند پر جلوہ افروز ہو اور اپنی قیمتی بیانات سے ہمیں مستفیض و مستنیر فرمائے۔ مائک پر جناب حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ آپ کے مقدس سوالوں کے حوالے۔ ان لوگ ہیں اس کے بارے میں کچھ بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا بکتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم معزز و مؤقر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، اصل تقریر و خطاب آپ حضرات کو دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت علامہ مولانا نثار خالد صاحب دامت برکاتہم، جو دونوں حضرات دیوبند سے تشریف لائے ہیں، اصل خطاب انہی کا ہونا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اسلام جناب دل خیر آبادی صاحب سے کلام کو سنا ہے اور آپ کا دل جاگ چکا ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گا ایسے وقت میں ان علماء اکرام کا خطاب ہو کہ جن کی بات مؤثر بھی ہو اور جو بڑے بھی ہوں اور جو باہر سے مہمانان اکرام تشریف لائے ہیں۔ حالانکہ یہ مدرسہ نام کیا ہے؟ تعلیم الدین حنفیہ۔ آج میرے دوستو حقیقت میں ہمیں یاد آ رہے ہیں اس کے بانی و محتمیم جناب حضرت مولانا نسیم صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی قربانی آج ان علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ انہی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا مشرف صاحب ہوں، یہ جتنے بھی ان کے ذمہ دار ہیں، اس میں خدمت کرنے والے ہیں، وہ آپ کے سامنے وہ خدمت انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس جلسے کی شکل میں آپ کے سامنے اتنی بڑی تعداد علماء کرام کی اور جمع غفیر جو ہے عوام الناس کی اس جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ مدرسہ ہے جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مدرسہ ہے جہاں پر بچوں کو سنت کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، یہ مدرسہ ہے جہاں پر بچوں کی صحیح رہنمائی رہبری کی جاتی ہے، یہ مدرسہ ہے جہاں پر اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، یہ مدرسہ ہے جہاں پر
پر اچھی زندگی گزارنے کے گر بتلائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے جہاں پر ایک دوسرے سے محبت کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے جہاں پر دیش اپنے ملک سے محبت کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے کہ جہاں پر آپسی رواداری اور آپسی محبت کو فروغ دینے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے کہ جہاں سے اٹھنے والا، جہاں سے پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ ملک کے لیے سپہ سالار بن کے نکلتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے کہ جہاں سے نکلنے والا ایک عالم دین جہاں اس ملک کی حفاظت کی بات کرتا ہے، وہی اس ملک کے لیے جان دینے کی بات کرنے والا اگر کوئی ہے یہ مدرسہ پیدا کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہو میرے دوست بزرگوں، یہ مدرسے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ اسی مدرسے سے نکلنے والے جیالوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی پیش کی ہے۔ 55,000 علماء اکرام نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور انگریز جیسے پاپیوں کو دیش سے نکال باہر کرنے کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر علماء اکرام کی قربانی پوچھنی ہے شاملی کے میدان سے پوچھو، علماء اکرام کی قربانی پوچھنی ہے تو میرے دوست بزرگوں شاملی کے میدان سے لے کر دلی تک ان درختوں سے پوچھو، ان درختوں کے پتوں سے پوچھو، چپا چپا بوٹا بوٹا گواہی دے گا ان عالم دین نے، ان علماء اکرام نے، یہ ٹوپی داڑھی والوں نے اس ملک کے لیے، اپنے پیارے اس دھرتی کے لیے جس طرح سے قربانی پیش کی ہے، کوئی تاریخ کے اندر ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتا جو قربانی علماء نے پیش کیا ہے۔ میرے دوست بزرگ یاد رکھیے، یہ اسلام جو امن و شانتی کا مذہب ہے، یہ اسلام جو امن کا پیغام دیتا ہے، یہ اسلام آپس کی محبت کا دعوت دیتا ہے، یہ اسلام آپسی رواداری کا سبق دیتا ہے، اسلام شانتی امن کا مذہب ہے۔ اسلام نے کبھی میرے دوست بزرگوں اسلام کے اندر ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، جس پر ظلم ہوا، جس پر ظلم ہوا ہے اس کی مدد کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، اگر ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روک دو گے اس کی مدد کی جائے، مدد کیا مدد اس کی مدد ہوگی۔ ظلم کر رہا ہے، کسی بھی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، بڑے پہ کر رہا ہے، جوان پہ کر رہا ہے، بوڑھے پہ کر رہا ہے، عورت پہ کر رہا ہے، مسلمان پہ کر رہا ہے، ہندو پہ کر رہا ہے، جینی پہ کر رہا ہے، بدھسٹ پہ کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے ظلم سے روکو، ظلم کو ختم کرو۔ ظلم کو مٹانے کے لیے میرے دوست بزرگوں اسلام آیا ہے، آپس کے اندر نفرت کو دور کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، آپس کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اسلام یہ نہیں بتاتا یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ جینی ہے، بدھسٹ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے الخلق کل عیال اللہ، کہ ایک ہی کنبے کے ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے، کنبہ خدا کا، کنبہ شیطان کو کہتے ہیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کی انسان۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک نان مسلم آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد پاک جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، پوتر جگہ ہے، میرے دوست بزرگوں مطہر جگہ ہے، سب سے اعلیٰ وعرفہ جگہ ہے، مسجد ہے، پیشاب کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، لوگ روکنا چاہتے ہیں، اسے دور کرنا چاہتے ہیں، اس کو پیشاب سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو، اس کے پیشاب کرنے کو نہ روکو، پیشاب روکے گا تکلیف ہو جائے گی، اگر
پیشاب کر دیا ہے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھیے اللہ کے نبی نے وہ طریقہ بتلایا ہے، یاد رکھیے اسلام محبت کا، پریم کا، آپسی روابط کا سبق دیتا ہے۔ اگر کوئی کہ ہندو بھائی ہے، اگر وہ کسی پانی گلاس میں پانی پی رہا ہے، اگر اس نے شراب نہیں پیا ہے، کوئی نشے کی چیز استعمال نہیں کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اسی گلاس میں جس جگہ ہندو بھائی نے منہ لگا کر پانی پیا ہے ایک مسلمان پی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون، ایک روایت کے اندر ہے المسلم من سلم الناس بیدہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے عام انسان محفوظ رہے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسلام نے یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس پڑوسی کے بارے میں اتنی دفعہ تشریف لائے مجھے ایسا لگا کہیں وراثت میں حق دے دیں گے۔ میرے دوست بزرگوں اسلام کہتا ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پڑوسی مسلمان ہے یا پڑوسی ہندو ہے یہ نہ دیکھو یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے یہ جینی ہے یہ بدھسٹ ہے، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے سب کے ساتھ اچھائی کا، برابری کا معاملہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، آپس کے اندر پریم محبت کی بات اسلام بتاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں رحمت کونین سرور کونین کا یہ سبق تھا اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو آپ نے روانہ کیا، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی آتا اس مقابلے کا جواب دینے کے وقت آپ یہ کہتے تھے کسی مندر پہ ہاتھ مت لگانا، کسی گردوارے پہ ہاتھ مت لگانا، کسی گردوار کو کسی مندر کو نقصان نہ پہنچانا، کسی عورت پہ ہاتھ مت اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ مت چڑھانا، کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا، جو تم سے مقابلہ کرے اس سے بچنے کی تدبیر کرنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اسلام امن و شانتی کا پیغام دینے والا اگر کوئی مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ آپ کہتے اوم شانتی کی آواز لگاتے ہیں، اسلام کہتا ہے السلام علیکم، ایک دوسرے کو امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ایکم ایوا بہودا بدنتی، اسلام بھی کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، یہ کہتا ہے کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ایکم برہما دوتیم ناشتی، آپ کہتے ہیں اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں شنیہ شنیہ مہا شنیہ، شنیہ جوتی شن جوتی مدھیہ جوتی، بھگوان آپ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، قرآن کہہ رہا ہے۔ لینگویج کا فرق ویسا فرق ہے میرے دوست بزرگوں، ایک پانی ہے، کوئی واٹر کہتا ہے، کوئی مویا کہتا ہے، کوئی نیلو کہتا ہے، کوئی آب کہتا ہے، کوئی پانی کہتا ہے، اس کا ارتھ اس کا مطلب ایک ہے، پانی مراد ہے۔ آج میرے مسلمانوں آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، وہ اس ملک کے پاپی لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں اس ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے چوتھے اڑنا چاہتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں یہ مدرسے زندہ ہے، جب تک یہ مدرسہ زندہ رہے گا یہ علماء زندہ رہیں گے، یہ ملک کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے، اس ملک کے لیے اگر آج بھی ضرورت پڑے گی قربانی دینے یہی علماء میدان میں آئیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ پیارا ملک ہمارا ہے۔ نفرت پھیلانے والوں یاد رکھو ہندو بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، یہ نغمہ اس میرے دوست بزرگوں ایک مسلمان نے دیا ہے۔ ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رولا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رولا
گے. سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن, سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن. ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے, ہم تیری امیدوں کو بھی حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں. آپ اپنی بات پوری کافی دیر ہو گئی. ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے, آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے. کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے, کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے. ہنس ہنس کے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے, ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے. امداد کے طالب ہیں, امداد جو مل جائے, امداد کے طالب ہیں, امداد جو مل جائے. تعلیمی اداروں کی ہم شان بڑھا دیں گے, تعلیمی اداروں کی ہم شان بڑھا دیں گے. یہ وقت عمل کا ہے, میدان میں نکل ساجد, یہ وقت عمل کا ہے, میدان میں نکل ساجد. مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے, مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے. ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے, آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے. دوست بزرگوں, میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا, اصل تقریر تو مناظر اسلام, مناظر اہل سنت, خطیب الاسلام حضرت العلام حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں, حضرت کا خطاب ہوگا. اور ہم تو حضرت کے بچے ہیں اور حضرت کو سننے ہی کے لیے اس گھر سے یہاں آئے ہوئے ہیں.